الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ امام علی مقام کے پارٹ 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فضائل امام حسین علیہ السلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی مرد کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی زوجہ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جو مساکین بیٹھے تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ راہ خدا میں صدقہ و خیرات۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ رضی اللہ عنہ سے امید رکھی اور جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ادا فرما کر دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا، جاؤ سب لے کر آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ درہم اس فقیر کو دیے اور فرمایا، یہ لو، اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی کا ہی حکم ہے، یہ کم ہیں اور اگر زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے اور آپ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتا ہوا تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ گالیاں دینے والے کو دعائیں دیں۔ ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے انہیں اور ان کے والد محترم کو گالیاں دینے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ سیدنا امام علی مقام اس کو جھڑکنے یا جوابی کارروائی کرنے کے بجائے
اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ اور میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ اس قدر عفو درگزر اور نرمی سے پیش آئے کہ اس کا بغض و عداوت ایک دم محبت میں تبدیل ہو گیا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ۔ ترجمہ، یعنی روئے زمین پر سیدنا امام حسین اور ان کے والد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ سخاوت کی ایک مثال۔ امام علی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سواری کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا۔ وہ بچے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام ارشاد فرمایا۔ مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ عنہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 88 کا حصہ تلاوت فرمایا۔ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ترجمہ، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ پھر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کو سوار کیا اور اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا اور کپڑے اور درہم عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔